السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور ساتھیو، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اسلامی نئے سال کی ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے خوشیوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے اور سعادتوں والا بنائے۔ اسلامی نیا سال یعنی 1445 ہجری عنقریب ہم نئے سال میں داخل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے گا، خوشیوں والا بنائے گا۔ نیا اسلامی سال یعنی 1445 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ ہجری سال کا مطلب کیا ہے؟ ہجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی بھی واقعہ پیش آتا تھا، یا کوئی خطوط یا کوئی رسائل یا کوئی لیٹر وغیرہ کہیں بھجوانا رہتا تھا، اسلامی شخصیات کے پاس آیا کرتی تھی تو اس وقت کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خط کسی بادشاہ کے پاس بھیجتے تھے، یا کسی ملک کی طرف روانہ کرتے تھے، یا اپنے جو غزوات کے لیے صحابہ کرام تھے جہاں جنگ چلا کرتی تھی وہاں بھجوایا کرتے تھے، تو اس پر کوئی تاریخ اور ڈیٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھجوایا، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف آئے اور فرمایا کہ امیر المومنین، میرا ایک مشورہ ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کوئی خط یا رسالہ یا کوئی پیغام یا کوئی لیٹر کہیں بھجوائے تو اس پر کوئی تاریخ، ڈیٹ یا دن دیا کریں، تاکہ یہ پتہ رہے کہ کب آپ کے پاس سے یہ روانہ ہوا ہے اور کب پہنچا ہے، اور اس کے بعد کیا اس کے اوپر ہمیں اقدامات کرنا ہے۔ یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا۔ تمام صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، حضرات صحابہ کرام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ لی، تمام صحابہ کے سامنے اس بات کو، اس مشورے کو پیش کیا گیا کہ حضرت موسیٰ اشعری کا یہ مشورہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ تمام صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا کہ آپ بتائیے کس طرح سے سال کا آغاز کیا جائے۔ صحابہ کرام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ تمام صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا کہ آپ بتائیے کس طرح سے سال کا آغاز کیا جائے۔ تو تمام صحابہ کرام نے، کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے نئے سال کے آغاز کا مشورہ دیا، کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے بظاہر رخصت اور بظاہر رحلت فرمانے کے بعد سے تاریخ کا مشورہ دیا، کسی نے ہجرت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جس وقت ہجرت فرمائی تھی اس وقت سے نئے سال کے آغاز کا مشورہ دیا۔ تو یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اب کس مہینے سے نئے سال کا آغاز کیا جائے، کس مہینے؟ تو کسی نے رمضان المبارک کا مشورہ دیا، کسی نے ذی الحج کا مشورہ دیا، یا کسی نے محرم الحرام کا مشورہ دیا۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت کم لوگوں کو اسلامی سال کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے معلومات ہوتی ہے، اور خصوصاً ہماری نیو جنریشن اور نوجوانوں کو تو بالکل ہی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے معلومات نہیں ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، ہندی مہینوں کے اعتبار سے سب سے پوچھ لیجئے، سب باقاعدہ ہر مہینے اور ہر دن کے اعتبار سے ساری معلومات بتا دیں گے، لیکن ہمیں ہندی اور انگریزی مہینوں سے بھی کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں ہندی اور انگریزی مہینوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ کو جاننا اور اس کے مہینوں کے نام کو یاد کرنا، ہجرت کے معنی و مطلب کو یاد کرنا اور سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کا گہرا تعلق اسلامی
مہینوں سے ہے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 12 مہینے ہوئے۔ ان 12 مہینوں کی الگ الگ فضیلتیں انشاءاللہ کسی موقع سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ فضیلتیں پیش کی جائے گی۔ جو سال ہم سے رخصت ہوا ہے، اس سال میں جو بھی نافرمانی اور گناہ ہو چکے ہیں، کمی زیادتی ہو چکی ہے، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور اب آنے والا جو نیا سال ہے یعنی 1445 ہجری کا، اس سال کے اندر کچھ عزائم کیجئے، کچھ ارادے کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک اور صاف گزاریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے، اپنی قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے گزاریں گے، اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی مہینوں کی سعادتیں اور فضیلت عطا فرمائے۔ اس سال کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مبارک بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔